کورٹ کی مداخلت پر ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری۔ نیپرا نے تمام ڈسکوز کو پرو ریٹا بل جاری کرنے سے روک دیا۔ اصل یونٹ کے مطابق صارفین کو بجلی بل بھجوانے کا حکم۔ پرو ریٹا بنیاد پر اپریل سے جون 2020 تک اصل بل کے علاوہ تمام یونٹ صارفین کو واپس کرنے کی ہدایت۔ لیٹ پیمنٹ وصولی کی رقم بھی 10 دن میں واپسی کی جائے، نیپرا کا فیصلہ۔ کراچی میں پولیس اہلکار ٹارگٹ کلرز کے نشانے پر، ایف بی ایریا BL کمپلیکس کے سامنے نامعلوم شخص کی فائرنگ۔ زخمی اہلکار دوران علاج دم توڑ گیا۔ اہلکار پر 10 سے 12 راؤنڈ فائر کیے گئے۔ موٹر سائیکل سوار ملزم اہلکار کا اسلحہ بھی چھین کر لے گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ ابتدائی طور پر ٹارگٹ کلنگ کا لگتا ہے۔ مظفر آباد میں تیز رفتار ٹرک بریک فیل ہونے پر گاڑیوں سے جا ٹکرایا۔ کوہالہ پل کے قریب نیلم پوائنٹ پر ٹرک کی زد میں آ کر 2 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ حادثے میں خانیوال سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں والدین اور بچے بھی شامل۔ مری میں بریک فیل ہونے سے ٹرک سیاحوں پر چڑھ دوڑا۔ حادثے میں 3 سیاح جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ جاں بحق سیاحوں کا تعلق ملتان سے تھا۔ اور پیرس اولمپکس میں پاکستان کے تمغہ جیتنے کی امید برقرار۔ قومی ہیرو ارشد ندیم آج جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ پوری قوم ارشد ندیم کی بڑی کامیابی کے لیے دعا گو۔ ایران کی جانب سے یحییٰ سنوار کی نامزدگی کا خیر مقدم۔ ایرانی فوج کے چیف کمانڈر میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کہتے ہیں یحییٰ سنوار دور حاضر کے عظیم جنگجو ہیں۔ یہ تقرری فلسطینی جنگجو اور حماس کے عزائم کی عکاسی کرتی ہے۔ صہیونی حکومت کو اس طرح اپنے مستقبل کی کوئی امید نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ ہم صہیونی حکومت کا خاتمہ دیکھیں گے۔ یحییٰ سنوار کے حماس کے نئے سربراہ منتخب ہونے پر اسرائیل سیخ پا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا وہ ایک مردہ شخص ہے جو موساد کے ہاتھوں جلد قتل ہوگا۔ صہیونی وزیر خارجہ یسرائیل کاتز نے سفارتی آداب اور اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا یحییٰ سنوار کو قتل کرنے کی ضرورت ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان جنرل ڈینیل ہاگری کہتے ہیں سنوار کو محمد الزیف کی طرح قتل کرنے کے علاوہ ہماری کوئی اور ہدف نہیں۔ امریکہ میں گرفتار پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پر امریکی سیاستدان یا سرکاری افسران کے قتل کی ممکنہ سازش کے الزام میں فرد جرم آئے۔ 46 سالہ آصف مرچنٹ کچھ عرصہ ایران میں رہنے کے بعد امریکہ پہنچا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ترجمان وائٹ ہاؤس کی امریکی اخبار کی خبر کی تردید۔ کیرین جین پیری کا کہنا ہے کہ آصف مرچنٹ کا ٹرمپ پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ایرانی حکومت کے ساتھ مبینہ روابط ہیں جس نے کرائے کے قاتل کے طور پر کام کیا۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت تشکیل، ڈاکٹر محمد یونس چیف ایڈوائزر مقرر، آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر کے حکم پر اپوزیشن رہنما اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور مظاہروں کے دوران گرفتار سینکڑوں افراد کو رہا کر دیا گیا۔ برطرف انٹیلیجنس چیف بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے طیارے سے گرفتار، ڈھاکہ چھاؤنی منتقل۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے شیخ حسینہ کو استعفے سے 1 دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ فوج کی حمایت کھو چکی ہیں۔ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور تحریری کچھ چیزیں ہم نے ایکسچینج کی ہیں، کچھ ان کے مطالبات آئے ہیں، ہم نے اپنا ایجنڈا رکھا ہے۔ دیکھیے یہ وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمت کم کرنی ہے ہر حال میں۔ ہم نے کہا جی آپ کا تو مطالبہ ہے، ہمارا ایجنڈا ہے، تو کافی چیزوں پر اتفاق بھی ہوا ہے، کافی چیزوں پر مزید اتفاق ہونا ہے۔ جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور بھی ختم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے حکومتی کمیٹی کی سربراہی کی۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کہتے ہیں جماعت اسلامی سے مثبت بات چیت ہوئی ہے، کچھ معاملات تحریری طور پر طے ہوئے۔ IPPs کے معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے ٹاسک فورس کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ وزیر اعظم کا ایجنڈا ہے کہ ہم نے بجلی سستی کرنی ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے دھرنا دیا۔ تاجر برادری، خواتین، نوجوان بڑی تعداد میں دھرنے میں شریک ہیں۔ ہم نے پہلے ہی روز کہا تھا بجلی، پیٹرول، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔
पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है।